ڈپریشن کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے، لیکن ڈپریشن کی بہت ساری اقسام ہیں جن کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے. خاص طور پہ ایک قسم ڈپریشن کی ہے ڈستھیمیا. اور ڈستھیمیا کیا ہے، کس کو ہوتی ہے، اور کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں کہیں کوئی ڈستھیمیا کا کوئی سلسلہ تو ہمارے ساتھ نہیں جڑا ہوا یا جڑنے کی کوشش کر رہا. اس کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے آج، اور ہمارے ساتھ کون ہے؟ ویس ڈاکٹر عظمیٰ مسرور صاحبہ، ماہر نفسیات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ جی پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو یہ جو ڈستھیمیا ہے اسی کے بارے میں بتا دیجئے کہ یہ بنیادی طور پر ہوتا کیا ہے؟ ڈستھیمیا بیسیکلی ایک کنڈیشن کو کہتے ہیں، ایک سائیکولوجیکل کنڈیشن ہے جس میں انسان کا موڈ زیادہ تر جو ہے وہ لو کی طرف رہتا ہے. اور اس لیے اس کو مطلب ڈپریشن سے ایسے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں کہ ڈپریشن میں عام طور پہ فیزز آتے جاتے رہتے ہیں. کبھی موڈ بہتر ہو جاتا ہے، کبھی بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے. لیکن ڈستھیمیا میں یوزلی فار لانگر پیریڈ آف ٹائم ایک ہی جیسا موڈ رہتا ہے، جس میں جس انسان کو ڈستھیمیا ہوتا ہے وہ بہت اچھے سے زندگی کا، جیسے کہتے ہیں نا، مزہ نہیں لے سکتا، چیزوں کو انجوائے نہیں کر سکتا، بہت زیادہ لو بھی نہیں جاتا لیکن مطلب ہائی بھی نہیں جاتا اس کا. تو اس کی یہ بیسکلی ڈستھیمیا کی جو ٹرمینالوجی ہے، یہ بیسکلی ٹیکنیکلی یہ آپ سمجھ لیں کہ پروفیشنلز کے لیے زیادہ وہ ہے کہ آپ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں ایک ٹائپ آف ڈپریشن سے دوسرے ٹائپ آف ڈپریشن کو. ڈپریشن کی جو ٹائپس ہیں وہ کافی نون ہیں. لوگ آپ نے سنا ہوگا میجر ڈپریشن، سنا ہوگا آپ نے بائی پولر ڈس آرڈر سنا ہوگا، مینیا سنا ہوگا. تو جو ڈپریشن کی اپنی ٹائپس ہیں ان میں سے یہ ایک ٹائپ کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں ڈستھیمیا کی پھر وجہ کیا ہوتی ہے ہونے کی، اور جن کو ہوتا ہے کیا ان کا موڈ ہر وقت ہی کیوں خراب رہتا ہے؟ ہر وقت نیوز تو نہیں دیکھتے رہتے؟ میں تھوڑا سا اس میں بتا دوں کہ یہ جو ٹائپ آف ڈپریشن ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ عام طور پہ نا جب انسان فار دا پرولونگ پیریڈ آف ٹائم کسی ٹینشن کا شکار رہتا ہے یا کسی ایسے مسائل کے کسی سچویشن میں گھس جاتا ہے کہ اس میں سے نکل نہیں پاتا، اپنے مسائل کا حل نہیں تلاش کر پاتا، یا اس کو کوئی وے آؤٹ نظر نہیں آتا، یا پروفیشنل ہیلپ نہیں ملتی، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لمبے عرصے کے لیے جب وہ ایسی سچویشن کو فیس کر رہا ہوتا ہے تو ایک طرح سے یہ اس کی طبیعت کا حصہ بن جاتی ہے. پھر اس کی پوری فزیولوجی ہی چینج ہو جاتی ہے، کیونکہ مطلب اس کو کوئی وے آؤٹ نہیں ملتا. تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایک سال اور 2 سال کا ٹائم پیریڈ رکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی بھی انڈیویجول 2 سال ہو گئے ہیں اس کو اور وہ اس سچویشن میں سے نکل ہی نہیں رہا. اور کازز جیسے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں کہ انسان کی لائف میں بعض دفعہ ڈیفیکلٹ سچویشنز آتی ہیں، وہ نہیں نکل پاتا یا اس کو کوئی ہیلپ نہیں مل پاتی کسی طرح سے بھی. اگر اس کو کوپنگ میکنزم اس کا ہیلدی نہیں ہوتا تو عموماً یہ ڈستھیمیا کا شکار ہو سکتے ہیں. تو باقی جو اقسام ہیں ڈپریشن کی وہ کیا ہیں اور کتنی ہیں؟ بالکل، ڈپریشن کی 3-4 ٹائپس ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے میجر ڈپریشن، جس کے اندر بیسیکلی ایک انڈیویجول نارمل فنکشننگ کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ 6 مہینے کے بعد یا 8 مہینے کے بعد یا سال کے بعد ایک میجر ایپیسوڈ آتی ہے جو 1 ویک یا 2 ویک پہ مشتمل ہوتی ہے، جس میں انسان جو ہے اپنی تقریباً لائف کی ساری ایکٹیویٹیز چھوڑ دیتا ہے. اور وہی وہ اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے جب کبھی ہمیں خودکشی وغیرہ سننے کو ملتی ہے، کیونکہ اتنا زیادہ لو ہو جاتا ہے انسان کا موڈ. ہوپ لیسنس کے علاوہ ہیلپ لیسنس ہو جاتی ہے، لیک آف انٹرسٹ ہو جاتا ہے ہر چیز میں. تو یہ میجر ڈپریشن کو میجر اسی لیے کہتے ہیں کہ پرائمریلی انڈیویجول جو ہے وہ ایسی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے کہ وہ کچھ عرصے کے لیے اس کی لائف ایکٹیویٹیز ختم ہو جاتی. اس کو ہم کہتے ہیں ڈپریسو ایپیسوڈ. تو یہ ڈپریسو ایپیسوڈ جب یہ آنسیٹ ہو رہا ہوتا ہے اس کا، تو آہستہ آہستہ انسان جا رہا ہوتا ہے ڈپریشن کی طرف. آپ نوٹ کریں گے کام چھوڑ دیے، دوستوں سے ملنا چھوڑ دیا، نیند کم ہو گئی یا زیادہ ہو گئی، اور اسی طرح نکلتے نکلتے بھی اس کو یعنی کہ 1 مہینے کا سپین پڑ جاتا ہے. 2 ہفتے ایسے ہوتے ہیں جو انٹینس ڈپریسو ہوتے ہیں، 1 ہفتہ وہ جب آنسیٹ ہو رہا ہوتا ہے، اور ایک وہ جس میں نکل رہا ہوتا ہے وہ. اس سچویشن یہ میجر ڈپریشن ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے ایجیٹیٹڈ ڈپریشن ہوتا ہے، جس میں انسان جو ہے اس کو اسی طرح باؤٹس آتے ہیں ڈپریشن کے، لیکن اس میں شدید ایجیٹیشن، ایگریشن، رونا بہت زیادہ آتا ہے، چیخنا چلانا آتا ہے، لوگوں پہ غصہ آتا ہے، اس کو بار بار رونا آ رہا ہوتا ہے، تو ہم اس کو ایجیٹیٹڈ ڈپریشن کہتے ہیں. اسی طرح ایک اور ٹائپ ہے بائی پولر. بائی پولر میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ڈپریسو ایپیسوڈز ہیں، اسی طرح ہائپومینک ایپیسوڈز آتی ہیں یا مینک ایپیسوڈز آتی ہیں. ہائپومینک میں وہی نیورو کیمیکل جو بالکل ڈپریس ہو گیا ہوا ہوتا ہے، لو پہ چلا جاتا ہے، وہی ہائی ہو جاتا ہے.
اور باڈی جو ہے اس کی فزیولوجی ایسے آلٹر کرتی ہے کہ انسان کی جو انرجی لیول ہے وہ لو سے بہت ہائی چلا جاتا ہے. اچھا. تو جیسے فزیکلی وہ لو سے ہائی پہ جاتا ہے اسی طرح مینٹلی بھی چلا جاتا ہے, یعنی کہ بہت اوور ایکسپیکٹیشنز آ جاتی ہیں, ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن ہو جاتی ہیں, اپنی فزیولوجی پہ بہت زیادہ وہ زور ڈال رہا ہوتا ہے, یعنی کہ اوور ایگزرٹ بھی کر رہا ہوتا ہے, راتیں بھی جاگ رہا ہوتا ہے, نیند ختم ہو جاتی ہے. تو وہی چیز جو ڈپریشن میں نیچے کی طرف جاتی ہے وہ اوپر کی طرف چل جاتی ہے. بائی پولر کافی کامن ہے, اس کی 2 ٹائپس ہیں, بائی پولر 1, بائی پولر 2. یہ سب ایپیسوڈس کا معاملہ ہے کہ کسی کو کون سی ایپیسوڈ کسی کو, لیکن جنرلی جو ایک ڈپریسو اسٹیٹ ہے وہ ہر انسان کے اوپر آ جاتی ہے. اور یہ جو ڈستھائمیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی سسٹر ایک اور اسٹیٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں سائیکلوتھائمیا, where we have cycles of slightly upper mood, slightly better elevated mood and then the same lower mood. تو اس میں اپ اینڈ ڈاؤن آتا ہے. ایسا انڈیویجول جو ہے وہ ایک طرح سے ان دونوں میں موو کر رہا ہوتا ہے. بالکل صحیح. اچھا, تو جو ڈپریشن ہے اس میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ خودکشی کی طرف بندہ چلا جاتا ہے, تو ڈستھیمیا میں بھی سوسائڈل ہو جاتی ہیں تھاٹس؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ اس میں ڈپریشن کی اسٹیٹ بہت زیادہ ڈیپ نہیں ہوتی. اس میں صرف ایک بات ہوتی ہے کہ آپ کو زندگی میں ایک ہوتا ہے نا انٹرسٹ نہیں لے سکتے آپ, یا انجوائمنٹ کا جو فیکٹر ہوتا ہے جس میں آپ کو ریگولر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں انسان انجوائے کرتا ہے, کھانے سے, پینے سے, لوگوں سے ملنے سے, وہ انجوائمنٹ اس طرح سے فیل نہیں ہوتی. لیکن بیہیویئر ودرون نہیں ہوتا. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ اوائڈ کر رہا ہے ایسی سچویشنز کو, وہ ہر ایکٹیویٹی کر رہا ہوتا ہے, لیکن جیسے ایک مطلب آپ آسان زبان میں کہیں کہ زندگی کا جیسے مزہ نہیں آ رہا. اچھا, ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ کوئی شخص جو ہے وہ ڈستھیمیا میں ہے, یا مطلب کسی کو دیکھ کر اندازہ ہو سکتا ہے, کیسے پتہ چلتا ہے یہ؟ نہیں, پتہ آپ کو ایسے چل سکتا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے انسان کی زندگی میں نارمل ہوتا ہے کہ لائف چینجز کے ساتھ ساتھ آپ سٹریس میں چلے جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے, جگہ چینج ہو گئی, جاب چینج ہو گئی, ماحول چینج ہو گیا, آپ کچھ عرصہ ڈپریس رہے, آپ کو مطلب نہیں سمجھ آ رہا کیا کرنا ہے, 6 مہینے سال آپ نے گزارے, لیکن اس سارے اس میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک جیسا لوور موڈ رہے. آپ اپنے جاننے والوں سے ملتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں, مطلب دوستوں سے ملتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں, کوئی نئی اچیومنٹ ملتی ہے تو خوش ہوتے ہیں, یا ایٹ لیسٹ آپ لک فارورڈ کرتے ہیں کسی چیز کو, ایک ایکسائٹمنٹ آپ کو فیل ہوتی ہے. جب آپ کو یہ لگے کہ بالکل منوٹنی آ گئی ہے اور اب 1.5 1.5 2 ہو گیا, نہ جاب میں مزہ آ رہا ہے, نہ گھر میں, نہ سو کے, نہ اٹھ کے, نہ کھا کے, تو ایک خاص قسم کی کیفیت جو ہے وہ برقرار ہے. لیکن ایسے لوگ جنرلی ڈفرینشیٹ نہیں ہوتے. ہم ان کو اپنی زبان میں پتہ ہے کیا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ بور ہیں. اچھا, بور ہے, خوشی نہیں ہو رہی, ہم پلان کر رہے ہیں, ان کو ایکسائٹمنٹ ہی نہیں ہو رہی, اور مطلب اتنی بڑی بات بتا رہے ہیں اور کوئی ان کے ایموشنز ہی نہیں ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈسٹائمک ہوں, کوئی فزیولوجیکل کنڈیشنز زیادہ نہیں ہوتی, لیکن یہ ہے کہ ہیڈ ایکس ہو گئے, یا باڈی ایکس ہو گئے, یا لتھارجی ہو گئی, یا تھکاوٹ, بھاری پن, یہ چیزیں چلتی ہیں. ویری انٹرسٹنگ. ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ لوگ بورنگ ہیں یا وہ بیچارے ڈستھیمک ہیں, ہم ان کو بڑا لائٹلی لے لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, فائنلی یہ بتائیں کہ اب اس کا علاج کیسے ہوتا ہے, اور ظاہر ہے اگر اتنے لمبے پرولونگڈ ایپیسوڈز چل رہے ہیں ڈپریشن کے, ڈستھیمک ہیں, تو پھر وہ علاج بھی لمبا ہوتا ہوگا؟ جی ایسا نہیں ہے, علاج نہیں لمبا, لیکن پراپر ڈائگنوسس ضروری ہوتی ہے. اگر وہ سائیکیٹرسٹ کو دکھاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ سائیکیٹرسٹ ان کو کوئی میڈیکیشن ایسی پرسکرائب کریں کہ ان کا موڈ بہتر ہونا شروع ہو جائے. زیادہ تر ریکمینڈڈ یہ ہے کہ آپ سائیکولوجیکل ہیلپ لیں, کیونکہ وہ والے فیکٹرز جو آپ کو بادر کر رہے ہیں یا آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہیں, یا کوپنگ میکنزم ہے آپ کا, آپ نے اس کو بہتر کرنا ہے, تو بہتر ہے کہ آپ سائیکولوجیکل ہیلپ یا کاؤنسلنگ لیں. اس سے آپ آسانی سے نکل کے آ سکتے ہیں. تو آئی تھنک زیادہ اور لمبا اس لیے نہیں ہوتا کہ دیکھیں جب بھی پرابلم کو ایڈریس آپ نے کر لیا وہ اپنے ٹائم پہ ٹھیک ہو جاتی ہے. اور ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ میڈیکیشن اس صورت میں زیادہ ضروری ہے کہ جب اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اور بھی کنڈیشنز ہوں, یعنی کہ سائیکولوجیکل آپ کا اسٹمک بھی اپسیٹ رہتا ہو, یا نیند ہی نہ آتی ہو, یا بہت سارے اور فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں. اس صورت میں آپ سائیکیٹرسٹ کو ضرور دکھانا چاہیے. لیکن ویسے کہا جاتا ہے کہ ڈستھائمیا میں, سائیکلوتھائمیا میں عموماً سائیکولوجیکل ہیلپ جو ہے وہ آپ کو اس میں سے نکالنے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ضرور ہے. بالکل ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ ادا کریں گے. ڈاکٹر عظمیٰ مسرور صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں, ڈستھیمیا کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. ناظرین,